عمران نیازی کی کروڑوں روپے کی پکڑی جا چکی ہے، اس کے اوپر انہیں نہ دیر اور التوا کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی بھی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ آپ نے جلسوں انتخابی مہم میں، اور الیکشن کمیشن کو للکارا لگاتا ہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ دو۔ ہائی کورٹ اس سے غیر ملکی تحفوں کی فہرست مانگتا ہے، اور وزیر اعظم جو کہ قوم کو یہ مثالیں دیتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اگر خلیفہ 2 چادروں کا لباس بنائے تو اس سے ایک عام شہری دوسری چادر کا حساب پوچھتا ہے اور خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، تو ریاست مدینہ کے اس خود ساختہ خلیفہ سے ایک صحافی 1.5 سال سے کہہ رہا ہے کہ جناب امیر المومنین صاحب، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کہاں سے تحفے لیے ہیں، کس کس سے کون سے تحفے لیے ہیں، ان کی فہرست ہی دے دو۔ اور وہ خود ساختہ امیر المومنین جو ہے ڈالوں گا، نہ کسی کو جواب دوں گا اور نہ مجھے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کر کے پاکستانی قوم کو عمران نیازی کی اصلیت واضح کی جائے کہ اس نے پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کی قوم سے دھوکہ کیا ہے، اور جو دھوکے باز ہے اس کی سزا وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، اس کی سزا اڈیالہ جیل ہے۔ اچھا اقبال صاحب یہ بتائیے کہ کل پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا جو آج بنا ہوا ہے، تو کیا یہ نون لیگ بھی ووٹ کو عزت دو کے بجائے ایکسٹینشن کو عزت دو والی سائڈ پہ چل پڑی ہے؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ تو وہی وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہر ہم جس بازار میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں جاتے ہیں ایک ہی سوال کرتا ہے کہ ان ظالموں کو نکالو، انہوں نے غریب کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اس حکومت کی نااہلی نے جو مہنگائی توڑی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ہم نے 22 کروڑ عوام کے مطالبے پر اور امتوں کے اوپر اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی ہے۔ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، کل سے جناب شہباز شریف صاحب کے ایک بیان کو ٹویسٹ کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی بہت غیر آئینی بات کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت بھی ہوگی، ہم تب بھی ایک مخلوط ترجیح دیں گے تاکہ پاکستان کی تمام جمہوری اور سیاسی جماعتوں کو لے کر ہم ملک کی بحالی کے قومی ایجنڈے پر عمل درآمد کر سکیں۔ انہوں نے ملک کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور الیکشن والی جماعت کا یہ استحقاق ہے کہ چاہے وہ اکیلی حکومت بنائے، لیکن اگر وہ دیگر جماعتوں کو مخلوط حکومت میں شامل کر کے ایک براڈ بیسڈ گورننس اس ملک میں لانا چاہتی ہے تو یہ بھی آئینی اور جمہوری طریقہ ہے، اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں۔ اس میں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ پرواز نہیں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کے دوران خطہ ہے، لوگوں کو قصے سنا رہے ہیں. اپوزیشن سے حکومت میں جانا، آپ ان 6 ایم پی ایس کا جواب دیں جو پنجاب میں مسلم لیگ اپنے پیسے دے کر، لالچ دے کر، آپ کے لیے اپوزیشن سے 6 ایم پی اے عثمان بزدار کے ساتھ بٹھانا حلال ہے. اور اگر آپ اپنے عوام کے دباؤ میں، اپنے ضمیر کے دباؤ میں، آپ کی گورننس، آپ کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت کے بجائے وہ اپوزیشن کے موقف کو درست قرار دیں جو کہ عوام کا موقف ہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے. بابا کسے نہیں معلوم کہ ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، جو آپ کی حکومت سے ذرا ادھر ہوتا ہے اس کو نیب کا نوٹس ٹک جاتا ہے. نیب تو آپ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ چیئرمین نیب نے کال اپ نوٹسز کا جو پیڈ ہے وہ آپ کے دفتر میں جمع کرا دیا ہے کہ میری طرف سے جس کو آپ کہیں خود ہی کال اپ نوٹس جاری کر دیں. تو یہ نیب گردی ہو رہی ہو تو کون اپوزیشن کی طرف آئے گا کسی لالچ کی وجہ سے؟ آج اگر آپ کے خلاف جہانگیر ترین گروپ کھڑا ہوا ہے، علیم خان گروپ کھڑا ہوا ہے، یا قومی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہوئے ہیں، تو عمران نیازی صاحب یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس نئے پاکستان کے خواب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آپ نے اپنے گرد نااہل وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا ہے. تو یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو وہ آپ کے پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی بلند کر رہے ہیں. بجائے یہ کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف بندوقیں دکھا رہے ہیں. پاکستان کا کون سا وزیر اعظم ہے، کون سا دنیا کا لیڈر ہے جو اپنے مخالفین پہ بندوقیں تاننے کی بات کرتا ہے؟ آپ اس ملک سے انتہا پسندی کیسے ختم کریں گے جب کسی ملک کا وزیر اعظم مخالفین پہ بندوقیں تانے کی بات کرے گا؟ تو اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کیسے ختم ہوگی؟ جب اس ملک کا وزیر اعظم مخالفین کے خلاف گالی گلوچ اور غلیظ زبان استعمال کرے گا تو اس ملک میں شائستگی، تہذیب اور اخلاقی اقدار کیسے جنم لیں گی؟ جب اس ملک کا وزیر اعظم نوجوانوں کو تشدد کی ترغیب دے گا تو اس ملک کا نوجوان کیسے جمہوری رویوں کے ساتھ تحمل اور برداشت کی طرف آئے گا؟ عمران خان اب ایک وائرس ہے پاکستانی جمہوریت کے اندر. اگر اس وائرس کو نظام سے نہ نکالا گیا تو یہ پورے نظام کو کرپٹ کر کے تشدد، انتشار اور کولیپس کی طرف لے جائے گا. لہٰذا اس وائرس کا اینٹی وائرس پروگرام آ گیا ہے، اس کا نام تحریک عدم اعتماد ہے، اور انشاءاللہ اس تحریک عدم اعتماد سے یہ عمران خان کا جو جھوٹ، فریب اور تشدد اور نفرت کا وائرس پاکستانی اور کرپشن کا وائرس پاکستان کی سیاست میں داخل ہوا ہے، اس کو واش کر دیا جائے گا تاکہ ہمارا نظام آئین کے مطابق دوبارہ پٹڑی پہ چلے، ہم اس ملک کے وفاق کو دوبارہ مضبوط کریں، تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا کریں، میڈیا کو آزادی دیں، عدلیہ کو آزادی دیں اور پارلیمنٹ کو اس کا کردار دیں تاکہ یہ ملک دنیا میں ایک مضبوط معیشت کے طور پہ ابھر سکے. بہت شکریہ.